رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، اس لیے معمول کے مطابق عقیدہ ختم نبوت پر چند ایک باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ، اور یہ اس سلسلے کی تیسری قسط ہوگی انشاءاللہ۔ گزشتہ ماہ اس موضوع کے موقع پر اور گزشتہ سے پیوستہ جو اس سلسلے کی پہلی قسط تھی، میں نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کی تھی، اور عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے اور اساتذہ نے سبقاً یہ چیز پڑھائی کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی روح اور جان ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو سارا دین اسلام محفوظ ہے، اور خدا نہ کرے اگر یہ عقیدہ کسی کا محفوظ نہیں تو پھر اس کے کسی بھی عقیدے اور عمل کی حفاظت نہیں ہوگی، پھر دین اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اس کی کئی مثالیں میں نے ان دونوں قسطوں میں عرض کی تھی، چند ایک آج بھی سن لیں۔ عقیدہ ختم نبوت
جیسے میں نے ابھی عرض کیا اور ان سابقہ قسطوں میں بھی کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی روح اور جان ہے۔ قرآن پاک، احادیث طیبہ، علماء کے فرامین، مفتیان دین کے فتاوی، سب اپنے اپنے مقام پر اس موضوع سے سجے پڑے ہیں۔ لیکن اکثر مواقع کے مطابق ہم لوگوں کی طرف سے جس محنت کا تقاضا ہے وہ نہیں ہوتی۔ کچھ جھول میری طرف سے ہوتا ہے، کچھ جھول سامنے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور دعا دل سے کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کی یہ جھول اٹھائیں۔ ورنہ محنت کرنے والوں نے تو کوئی محنت میں کمی نہیں چھوڑی۔ مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اور ہمارے ملک میں گزرے، یہ ہند اور پاک کے سب سے بڑے مفتی تھے اپنے زمانے میں، اس لیے انہیں مفتی اعظم ہند و پاک کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، 3 حصے ہیں اس کتاب کے، غور سے باتوں کو سنو۔ پہلے حصے کا نام حضرت نے رکھا تھا ختم نبوت بالقرآن۔ اس میں حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم سے 100 یعنی 99 آیات وہ لکھی ہیں جو قرآن پاک میں ہیں اور عقیدہ ختم نبوت پر ہیں، 100 آیات۔ اور میں آپ کی بات نہیں کرتا، لیکن کئیوں کی کرنے سے رہ بھی نہیں سکتا کہ اگر مجھ سے یا شاید آپ سے کوئی پوچھے کہ عقیدہ ختم نبوت کی 100 آیات میں سے ایک آیت سنا دو تو شاید ہی سنا پائیں گے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ کہا کروں کہ جس طرح ہر مسلمان کو کلمہ یاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضرت فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر مسلمان سے کہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل کلمے کی طرح یاد رکھ، اس لیے کہ آپ کا اور ہمارا دور جب قریب آ رہا تھا تو اتنا بڑا فتنہ برِ صغیر میں پیدا ہوا کہ جس فتنے کے لیے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اسلام کی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں پیدا ہوا۔ یہ وقت کا اتنا بڑا فتنہ تھا، بلکہ اس شخص کا ایک دعویٰ بھی تھا جسے وہ الہام کہتے ہیں کہ ہم تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گے، اور علماء کا فیصلہ ہے کہ جہاں جاؤ وہاں یہ فتنہ موجود۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 100 آیات ختم نبوت کی قرآن میں ہیں، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری ایک ایک آیت اپنی اس کتاب ختم نبوت بالقرآن میں لکھی ہے۔ قرآن پاک کے بعد ہر انسان کی نظر کس طرف اٹھتی ہے؟ احادیث طیبہ پر۔ احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 حدیثیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں درج کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرامین یہ ہیں کہ ہم اس دھرتی پر خدا کے آخری نبی ہیں۔ 200 اس حصے کا حضرت نے نام رکھا ختم نبوت بالحدیث۔ پھر تیسرا حصہ لکھا صحابہ سے لے کر
14ویں صدی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو صحابہ اکرام گزرے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مجددین، مفسرین، یہ جو اکابر 14 صدیوں میں گزرے ہیں، ان 14 صدیوں کے اکابرین کے اقوال پیش کیے ہیں کہ علماء کا اجماعی فیصلہ ہے کہ خدا کی اس دھرتی پر محمد الرسول اللہ خدا کے آخری رسول ہے۔ اس کا نام حضرت نے رکھا تھا ختم نبوت بالآثار۔ کتنے حصے ہوئے گئے؟ 3۔ اب وہ اکٹھی یکجا ملتی ہے، اور اس کا یہ تینوں نام علیحدہ علیحدہ ہیں، تو اس کا مشترکہ نام ہے ختم نبوت کامل۔ اور مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرا دل یہ کہتا ہے یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر میں ہو۔ آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ بولو، سچ سچ بتا۔ نہ ہو تو منگوا لیں، عام مل جاتی ہے، اردو میں ہے، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ یہ نہیں ہوتا ساری کتاب آپ ایک دن میں، ایک صفحہ ایک دن میں سنا دیں، خود بھی پڑھ لیں، بچوں کو بھی سنا دیں، تاکہ ہمارا بھی عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہو اور ہماری آنے والی نسلوں کا بھی محفوظ ہو کہ خدا کی اس دھرتی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں۔ منگواؤ گے؟ ختم نبوت کامل نام ہے اس کا، منگوا لیں، بڑی جامع کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اکابر نے تو اس عقیدے پر اتنی محنت کی ہے کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ معاف کیجئے گا، آپ اور میں اس عقیدے کی اہمیت کا جو تقاضا ہے وہ شاید اتنا سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے ہماری طرف سے محنت میں کمی ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کہہ لیں گے؟ ختم نبوت زندہ باد۔ ایک بات یاد آئی، سنیں، مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ برے صغیر میں ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں، حضرت اچھا جہاں بیٹھے ہوا کرتے تھے نا، حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاں بیٹھے ہوا کرتے تھے ایسا لگتا تھا قادیانیوں کی اماں بیٹھی ہوئی۔ اصل میں وہ قدرتی طور پر ان کی داڑھی مونچھ نہیں تھی، لا داڑھی ولا مونچھ، قدرتی طور پر نہیں تھی، جیسے ہوتے ہیں نا بعض ان کے چہروں پر قدرتی طور پر داڑھی مونچھ نہیں تھی، لیکن شخصیت یہ تھی ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑے۔ اب تو دور بدل گیا، اب تو میں بھی کہتا ہوں کہ جی عقیدہ ختم نبوت کی محنت کریں، اور آپ بھی کہہ دیں گے، اس لیے کہ اب تو عدالتوں کے فیصلے آ گئے، مسلم پارلیمنٹس کے فیصلے آ گئے کہ قادیانی۔ لیکن جس دور میں مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ نے آواز اٹھائی تھی وہ دور نہیں تھا۔ اس دور میں تو یہ کہنا جرم مانا جاتا تھا، لیکن آج بھی کتابوں میں ملتا ہے جنہوں نے ان کو دیکھا تھا، شاید ہی اب کوئی دنیا میں رہے ہوں الا ماشاءاللہ ایک آدھ کے، ان کا فرمانا یہ ہے، کتابوں میں درج ہے کہ ایک چوکوبی صندوق کتابوں کا بھر کر کندھے پہ رکھ کر آپ کے اور میرے ولی اور تاجک میں نہیں، گوندر یا ہزروں یا راول پنڈی میں نہیں، قادیان کی گلیوں میں گھوم کر کہا کرتے تھے، او لوگو آؤ عقیدہ ختم نبوت سمجھاؤں، آؤ عقیدہ حیات مسیح سمجھاؤں۔ اور یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، قادیان یہ گڑھ تھا ان کا، یہ بکسے لے کر گاؤں گاؤں کی گلیوں میں وہ شخص گھومتا تھا کہ او لوگو حضور کے امتیوں آؤ عقیدہ ختم نبوت سمجھ لو کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ لیکن اگلی بات بھی سنیں، مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ، میرے پاس ان کی ایک تصویر تھی، پرانے مدرسے میں کتاب تھی میرے پاس ایک، اس کا نام تھا مسلمہ کذاب سے دجال قادیان تک۔ ایک عالم آئے ہمارے ہاں بطور مہمان کے، تو اس وقت یہ وہاں ہوتی تھیں،
تو انہوں نے جب دیکھی وہ تو مجھے کہنے لگے بظاہر یہاں پہ تمہاری یہ لائبریری تو بڑی چھوٹی سی نظر آتی ہے لیکن یہ حقیقت میں تو چھوٹی نہیں ہے. تو میں نے کہا جی پھر؟ کہنے لگے مجھے تو کتابیں چاہیے. میں کہا میں تو نہیں دوں گا. کتابوں کے سلسلے میں نے کہا میرے پاس کوئی نرمی ورمی نہیں. لیکن بہرحال انہوں نے مجھ سے کہا کہ اور نہیں یہ ایک دے دو. اس کتاب میں ان کی تصویر تھی, اب میرے پاس بھی نہیں رہی اور شاید اب وہ ملتی بھی نہیں. بہرحال کبھی کبھی مہمان کا ایسا حق ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے. میرے پاس وہ ایک ہی تھی اور میں نے سن 2000 میں پڑھی تھی وہ کتاب, مسلمہ کذاب سے دجال قادیان تک. اس میں مولانا محمد حیات کی تصویر تھی. اچھا واقعہ چہرے پہ نہ داڑھی تھی نہ مونچھ تھی. لیکن اگلی بات سنیں, عقیدہ ختم نبوت پہ جس اس شخص نے اتنی محنت کی ہے کہ آج عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت پر اپنی زندگی کے کئی سالوں کے بعد بھی جو شخص اتھارٹی مانے جاتے ہیں مناظر ختم نبوت, مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ. مولانا محمد حیات یہ مولانا منظور احمد چنوٹی کے استاد تھے. مولانا منظور احمد چنوٹی کو تیار کرنے والا یہ شخص تھا. ساری زندگی خود بھی اسی جنون میں رہے اور مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کو یہی سبق, یہی اوڑھنا بچھونا پڑھایا کہ ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت پر لگا دو. اور حضرت چنوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے. حقیقت ہے, آپ تو شاید نہ مانے, حضرت چنوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو محنتیں ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں. اور اسی لیے حضرت چنوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانیوں کی نسلیں مجھے معاف نہیں کریں گی. عرصے کے بعد مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں ایک دفعہ گئے جہاں مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے. وہاں رد قادیانیت کانفرنس میں تشریف لے گئے, عقیدہ ختم نبوت کانفرنس میں. جب فارغ ہوئے تو اپنے ساتھی سے فرمانے لگے دل کرتا ہے کہ حضرت استاد کی قبر کی زیارت کرو. ان کا جی حضرت پتہ کرتے ہیں, چلتے ہیں. پاکستان میں ایک ضلع ہے, ضلع ناروال, نام سنا ہے؟ ناروال کا ایک گاؤں تھا کوٹلی بورے والا. یہ مولانا محمد حیات اس گاؤں کے رہنے والے تھے. گمنام گاؤں تھا, شاید آپ نے بھی پہلی دفعہ نام سنا. اگر ناروال کی طرف سے شکر گڑھ کی طرف چلا جائے نا تو وہاں ایک بس اسٹاپ آتا ہے درمیان میں. اس بس اسٹاپ کے دائیں طرف قبرستان ہے پرانا, اس میں مولانا محمد حیات کی قبر ہے. مولانا کو ایک راہی ملے, وہ لے گئے. جو ساتھی تھے مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ, وہ فرماتے ہیں جب قبرستان ہم پہنچے تو اتنی پرانی قبر, پھر بارش ہوئی, بارش کا پانی قبرستان میں بھی بھرا ہوا. لیکن حضرت فرما رہے تھے جو دوست تھے ان کے کہ ہم دیکھ رہے تھے مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ جب اس قبرستان کے دروازے پر پہنچے ہیں, جوتیاں اتاری ہیں, ہاتھ میں پکڑی ہیں, ننگے پاؤں ادھر اور ادھر گھوم رہے تھے. مولانا کی قبر نہیں نظر آ رہی تھی. دیکھنے والوں کے بیانات ہیں کتابوں میں کہ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ ایسے تڑپ رہے تھے جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالو ویسے تڑپتی ہے. کچھ دیر کے بعد مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ کی قبر مل گئی. حضرت وہاں کھڑے ہوئے پاؤں کی طرف, اور جو ساتھی تھے وہ فرما رہے تھے قبر تو ہم نے حضرت کی دیکھی لیکن مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کا رنگ بھی دیکھنے والا تھا. رو رو کر جو حال ہوا, اس قبر پہ کھڑے کھڑے فرمایا کہ استاد جی آپ کی محنت کو اللہ کی عنایت سے ہم نے کنارے لگا دیا ہے. اور وہ دوست کہتے ہیں رومال کندھے پر آنسو پوچھتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ خدا کے بندو, میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس ختم نبوت کے مجاہد کے صدقے پوری قبرستان پر خدا کی رحمت برس رہی ہے.
یہ اس خدا کے نیک بندے کے الفاظ تھے، اب آپ مانو یا نہ مانو۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنی محنت کی، اور کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھتے تھے کہ یہ عقیدہ محفوظ ہے تو دین اسلام سارا محفوظ ہے، اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں تو پھر دین اسلام محفوظ نہیں، جس کی جو مرضی آنے والا رکھنے ڈالے گا، مسئلے بدلے گا۔ کئی مثالیں میں نے اس سمے عرض کی، ایک آدھ ابھی بھی سن لیں، لیکن ابھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ آپ کو دکھا کے سنائیں تو آپ کو جو ہے نا وہ عین الیقین حاصل ہو جائے۔ ایک تو ہے نا سن کر ہو، کیا پتا مولوی صاحب سچ کہہ رہے تھے یا مولوی صاحب کو پلس مائنس کر رہے تھے یا مبالغہ کر رہے تھے۔ ایک دو باتیں غور سے سنیں، دھیان ہے۔ قرآن پاک میں ایک عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاک الفاظ میں موجود ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، تیسرا پارہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے نا، زندگی دینے والی کون ذات ہے اور موت، یہی عقیدہ ہے نا، اور یہی عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کے مسلک میں۔ آپ ذرا ادھر سنیں، جس نے عقیدہ ختم نبوت کو توڑا، نعوذ باللہ، آپ ذرا اس کا جملہ سنیں۔ اب جو شخص چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، آپ کا اور ہمارا حضور کی نبوت پر ایمان ہے نا، صلی اللہ، حضور کی رسالت پر ایمان ہے، حضور جو بات ارشاد فرمائیں وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ معاف فرمائے، جو شخص اس کو نعوذ باللہ نبی یا رسول مانے گا وہ اس کی ان باتوں کو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ بولو۔ اچھا اس کی میں پہلے آپ کو ایک اور سطر سناؤں، یہ روحانی خزائن ہے، پہلی سطر دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے، جلال الدین شمس سے پہلی سطر کہتا ہے روحانی خزائن کی یہ 16ویں جلد ہے، اس کی تقریباً 80 کتابیں ملی تھی ان کو، وہ انہوں نے ساری اکٹھی کر دی یکجا، ایک اس کا نام رکھا روحانی خزائن، وہ 23 جلدوں میں چھپی، یہ اس کی 16ویں جلد ہے۔ پہلی سطر سنیں، لکھتا ہے، کہتا ہے روحانی خزائن کی یہ 16ویں جلد ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ عربی تصنیفات خطبہ الہامیہ اور لجت النور پر مشتمل ہے۔ یہ جملہ ذرا پھر سنیں، روحانی خزائن کی یہ 16ویں جلد ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی تصنیفات پر مشتمل ہے۔ دو کتابوں کے ساتھ میں نام لکھے ہیں، حالانکہ مسیح کون ہے؟ حضرت مسیح کون ہے؟ یہ کہتا تھا نا کہ مسیح موعود میں ہوں، یہ کہتا بھی تھا اور لکھتا بھی تھا۔ اچھا خیر یہ باتیں تو میں ابھی اس پہ کوئی نہیں عرض کرتا، وہ سناؤں جو بات سنا رہا تھا، وہ یاد ہے، ربی الذی یحیی ویمیت۔ اب ذرا سنیں یہ کیا لکھتا ہے، یہ روحانی خزائن ہے، کتاب خطبہ الہامیہ، اس میں لکھتا ہے، کہتا ہے وَأُوتِیتُ صِفَةَ الْإِفْنَاءِ وَالْإِحْيَاءِ مِنَ الرَّبِّ، یہ دونوں صفتیں اللہ نے اب مجھے دے دی۔ اچھا اب زندگی بھی مرزا دے گا اور موت بھی، بولو۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو آپ اور ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے، مانتے ہو؟ مل کے کہہ دو مانتے ہو؟ تو پھر شیزان پیو گے؟ بولو۔ اب ذرا ڈھیلے ہو جاتے، یہی افسوس ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اس کو نبی اور رسول مانے گا وہ اس کے ان جملوں کو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ البتہ ایک بات عرض کیے بغیر رہنے رہے، حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ دونوں صفتیں اس میں تھیں نا تو کم از کم سلطان محمد کو اس نے نہیں چھوڑنا تھا۔ آپ کو خیر علم شاید نہ ہو سلطان محمد، وہ لمبا قصہ ہے، اب میں اس طرف نہیں جاتا، آگے سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور انبیاء کے بعد درجہ کن کا ہے؟ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا، صحابہ کا۔ مل کے بول دیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کو جنہوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے نگاہ کے ساتھ، وہ صحابہ بنے ہے نا؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، اب کوئی شخص صحابی بن سکتا ہے؟ بولو، مل کے بولو یار۔ آپ ذرا اس کا سنو، خطبہ الہامیہ ہی ہے، اس میں یہ کہتا ہے، ذرا سنیں، کہتا ہے یہ لکھ رہا ہے وہ خود، فمن دخل فی جماعتی دخل فی صحابت سیدی خیر المرسلین، پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ آپ قائدینی سارے کون ہیں؟ ان کے نزدیک کون ہے؟ آپ کے ہمارے نزدیک ہے نا، ان کے نزدیک کون ہے؟ جو اس کو نبی اور رسول مانیں گے وہ اپنے آپ کو صحابی نہیں مانیں گے؟ بولو۔ ایک آخری چیز اور بھی سن لیں، میری باتیں ختم ہوتی نہیں، آپ اکتا جاؤ گے۔ یہ بھی خطبہ الہامیہ ہے، یہ ایک عجیب کتاب ہے، اس کی وقت نہیں ورنہ میں آپ کو تعارف کرا تھا۔ ذرا اس کی ایک اور بات سنیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے عقیدے کو تازہ کریں، اس کائنات میں ایک ہی تھے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیسے وہ پاک ذات اپنی وحدانیت میں اکیلی ہے، خدا نے مصطفیٰ کو اپنی شان میں تنہا رکھا ہے صلی اللہ علیہ۔ حضور کے بعد حضور جیسا کوئی نہیں، نہ پہلے نہ بعدس خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر ہے۔ یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ اب ذرا اس کا سنیں، یہ کیا لکھتا ہے، کہتا ہے ھذا ان المسیح الموعود مظہر للحقیقۃ المحمدیہ ونازل فی الحلل الجلالیہ فلذلک عد ظہورہ عند اللہ ظہور نبی المصطفیٰ۔ اچھا اب ذرا ترجمہ سنیں، اردو میں نیچے لکھا ہے کہ مسیح موعود محمدی حقیقت کا مظہر ہے۔ مسیح موعود کون ہے یہاں پر مراد؟ مرزا قائدینی، وہ اپنے آپ کو لکھتا تھا نا مسیح موعود، کہتا ہے مسیح موعود محمدی حقیقت کا مظہر ہے اور جلالی حلوں میں نازل ہوا ہے، اس لیے خدا کے نزدیک اس کا ظہور، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا ظہور، خدا کے نزدیک اس کا ظہور نبی مصطفیٰ کا ظہور مانا گیا ہے۔ یہ دیکھ لو، اور پیو گے شیزان اور بولو، لوگ کہتے ہو جی مسلمان ہیں، ویسے ہی مولوی کہتے رہتے ہیں اچھا میں ایک چیز یاد رکھنا، یہ ہمارے والے پتہ نہیں یا تو سادے ہیں بیچارے، یا خود دھوکے باز ہیں، دوسروں کو بھی دھوکے دیتے ہیں، اور یا سادے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قائدینی اپنے آپ کو کافر مانتے ہیں؟ بولو، وہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں؟ حرم کے فیصلے آ گئے، مسلم حکومتوں کے پارلیمنٹ نے فیصلے کر دیے، امام کعبہ نے آج سے سینکڑوں سال پہلے فرما دیا کہ قائدینی، وہ مانتے ہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ تم یہ کیوں ان سے کہلوانا چاہتے ہو کہ تم مسلمان؟ صرف ان سے پوچھو مرزا غلام احمد قائدینی کون تھا، یہ پوچھو، یہ نہیں پوچھو کہ تم مسلمانوں کا۔ ہاں جی بالکل ہم تو مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہی کب؟ اب شیزان پیو گے؟ سچ بتا، اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روحانی خزائن، اس کی جو کتاب ہے خطبہ الہامیہ، اب جو شخص اس کو نبی مانے گا وہ ان تمام باتوں کو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ بولو۔ اچھا وہ زندگی دینے والا اور موت دینے والا خدا کو مانے گا یا اس کو مانے گا؟ بولو، وہ تو اس کو مانے گا۔ اچھا صحابہ محمد الرسول اللہ کے صحبت یافتوں کو مانے گا یا یہ قائدیانیوں کو مانے گا؟ بولو۔ اچھا ایک اور کتاب ہے اس کی، وہ تو میں نہیں لایا، پتہ ہے وہ لکھتا ہے، اس میں کہتا ہے میرا آنا، میرا ظاہر ہونا، یہ تو گویا خدا کے تمام نبیوں کا ظاہر اور آنا ہے دوبارہ اس دنیا میں، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے عقیدہ ختم نبوت کا خیال رکھو، حفاظت کرو۔ اگر یہ عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا تو دین اسلام پھر سارا ٹوٹے گا، پھر اس کی کوئی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟
اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی توفیق دیں. تھوڑا چلنے دیں یار, آپ پہلے کوئی پیسے تھوڑے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. کوشش کرو, سیکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو, کوشش بھی کرو. اور یہ چیز یاد رکھیں, اس مسئلے میں, اس عقیدے میں کوئی نرمی ورمی کی بات نہیں ہے. یہ عقیدہ ایسا ہے کہ آپ نے, ہم نے خیال رکھنا ہے, اس لیے کہ یہ عقیدہ کوئی ایسی بات نہیں, اتنا سستا سودا نہیں کہ کسی کے کہنے پہ بھی آپ اور ہم ہاتھ ڈھیلا کر دیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو عزتیں نصیب کریں. کوشش کریں, خدا کی پاک ذات دینے والی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت